چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، وقت وہ دو دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی، وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے، اے انسان میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے۔ جب تک مسلمان رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ زندگی کو غنیمت جانو، بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی۔ بے شک میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی، اس کو سن لے۔ یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے،
بے شک بے شک. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے، جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے، اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے. تین چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے. اور انسان ڈوب گیا دنیا میں، آخرت کو فراموش کر گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں، دو بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے. ذرا توجہ کر. جی جی. زندگی کی قدر نہیں کرو گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں. دو بھائی لڑ رہے ہیں، یہ میری زمین، یہ تیری زمین، یہ اس کی زمین، یہ اس کی زمین. ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں، مٹی کا کٹورا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی، اے زمین کے لیے لڑنے والوں، اے دنیا کے لیے لڑنے والوں، اللہ اللہ، ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں، ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے، مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے، اٹینشن ہو گئے، متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے خوبصورت چہرے والے جوانوں، اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں، اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں، اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں، اللہ اللہ، اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں، اللہ کو بھول کر، اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو، اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ. لیکن توجہ فرمائیں، اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا، جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے، فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا، وہ تو برسوں بیت گئے، دنیا سے چلا گیا، اس کا نام ہے، اس کے محل کے کھنڈرات ہیں، لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی، وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں، اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے، یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا، جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے، وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر، عزت کو پا کر، شہرت کو پا کر، مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا، وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا، کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے، ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو، کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے، مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے، بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو، جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا، جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا
تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا, اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان. تو وہ بادشاہ کی مٹی, بکھری ہوئی مٹی سے, اس کٹورے سے, ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے کہ اللہ کو وہ بھول گیا, اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی, وہ مر گیا, اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا. اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے, اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے. اللہ کو بھولنے والوں, اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے ہیں, گندگی کر سکتے ہیں, پیشاب کر سکتے ہیں, بکریاں لیت کر سکتی ہے, کتے پیشاب کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا, مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تھوڑا تصور میں لاؤ, تھوڑا تصور میں لاؤ, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں, ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں, ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں. مرنا تو ہے, جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے, اللہ نہ کرے, اللہ کی امان, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ممکن ہے وہ غیور خدا, غیرت والا خدا, وہ جس کو جو چاہے عذاب دے, اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے, اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے, اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے, پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بے شک ہے نا, کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں. فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں, وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا, ہے نا, بلعم اس کا نام تھا. بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے, لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا. دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا, نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے. یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں, حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں, لیکن بطور یاد رکھنا, پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی ہے. کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا. جی بے شک بے شک, اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے, فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے. جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی, نبی کی نالین کی گستاخی, تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک, اندازہ فرمائے. اس لیے اس کا انجام کیا ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو, گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو. سفید کپڑے پہن کر, داڑیاں رکھ کر, ٹوپیاں پہن کر, اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک, اصل عزت خالق کے نزدیک ہے, خالق کے بے نزدیک. شک بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی, جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی, جو مر جائیں تو ان کے
کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت۔ نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم سبحان انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے، پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر تصور کرو، میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا احساس کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی، اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی سوچا اللہ اللہ، مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلاء میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اس وقت کتنے غم ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا، شیخ صاحب ہونا، مرزا صاحب ہونا، فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا، نہ خطے کام آئیں گے، نہ قبیلے کام آئیں گے، نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی۔ ہائے کیا بے کسی ہوگی، ہائے کیا بے بسی ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، کاش کوئی عبرت حاصل کر لے، کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، زیورات کی دیوانی میری بہن، سونے پر، گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن، ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن، گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن، ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ بتاؤ اے میری قوم کی بہن، بتاؤ۔ اللہ اکبر، تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے، روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ، میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا۔ میری بہن، تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی۔ آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی۔ تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے، جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، عورتیں نہیں کرتی، انہیں زیور چاہیے، انہیں فلم چاہیے، انہیں سیریل چاہیے۔ دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے، ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ اے میری بہن، اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی، وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی۔ میری بہن سوچ تو صحیح، جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے، جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے، اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا۔ نہیں نہیں میری بہن، یاد رکھو، دنیا 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 میں گم رہنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ اس دنیا میں گم نہ ہو جانا، عبرت کے لیے سن لو، جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا، بال بال موتی پروئے جاتے تھے، آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، مہینہ مہینہ پر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں۔ اللہ یا رسول، آپ بتائیں، اس لیے یاد رکھو، دنیا ہی سب کچھ
कुछ नहीं, ये बात मुकम्मल बेशक, कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ, एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया। और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया। और फिर उससे आवाज़ आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी ज़मीन पे क्यों लड़ रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी। मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया। खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं? फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा कर के ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं। हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए, व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइज़ीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ज़रूरत के मुताबिक। फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए ज़रूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर ज़िंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर ज़िंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर ज़िंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम ज़िंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया। जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है। तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 3 मिनट के अंदर कम से कम अल्लाह अकबर 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 1.5 मिनट में, 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक पहलू बता रहा हूं। कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं हुजूर को लिपट जाऊंगा, हुजूर से बातें करूंगा, हुजूर से मुलाकात होगी, और फिर मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। ये माइंड सेट है हमारा, ठीक। अगर ये बात इमाम अहले सुन्नत जैसा इंसान करे तो उनको ज़ेब है, उस्ताद ज़मन जैसा बंदा करे उसको ज़ेबा देता। हुजूर मुफ्ती आज़म और मुहद्दिस आज़म जैसे लोग करें उनको ज़ेबा देता है।
میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں، اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں اور اگر خوش ہی ہو جائے، بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ نکیرین کے جواب آسان، بے شک مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے۔ توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں، جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے۔ قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا، پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی، آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو۔ توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولائے کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے، اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے۔ تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی، ہمارا نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہا، کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ غور کریں، جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے، پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے،
بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں، بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا. غور فرمائیں، جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں، دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں، حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے، تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا. میرے بھائیوں سوچو نا، اپنی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اپنا دن کیسے گزرتا ہے، اپنے حالات کیا ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا، آج دنیا بس اینڈ کرتے، آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے. آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے، مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی، کبھی نشے کا عادی، کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی. اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے. بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جوؤں کے دھندے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو، اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا، حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے، آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا. میرے بھائیوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم جوان ہو، قوم کا سرمایہ ہو، قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو. جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا، نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی. یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال. اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا. تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا نے فرمایا اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے جوانوں کی قدر کرو. اور یاد رکھنا ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے، صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے.
عطا فرما۔ اس لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ سے نکل جاؤ، جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو۔ ہلدوانی والو، گرد نواز آنے والو، کیا فرمایا مولائے کائنات کا قول؟ جوانی کی قدر ایک شریف اور عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو۔ شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا، شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے، ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے۔ اگر 3 کو 10 سے ضرب دے دے تو 30 سال۔ آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں، جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے، اور 45-46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کا درد، بال سفید، کمر کا درد، الگ الگ امراض، جوانی میں جو کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے، لیکن 40 کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے، یہ کھاؤں تو نقصان نہ ہو، وہ کھاؤں تو نقصان نہ، وہ کھاؤں تو نقصان۔ تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو، اس کی عزت کرو۔ جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے، جیسے جانے کے لیے آتا ہے، مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے۔ شراب پیو گے، نشہ کرو گے، ماں باپ کی ناقدری کرو گے، جہالت میں گم ہو جاؤ گے، اپنے وقت کو برباد کرو گے، یہ جوانی گزر جائے گی۔ جوانی پلنے کا، پالنے کا، جوانی ترقی کا، عروج کا وقت ہے۔ جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ جوانی میں مال بھی کماؤ، جوانی میں اعمال بھی کماؤ۔ اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہو گے تو مال کیسے کماؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو۔ یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ نظام زکوٰۃ تو ہے اس لیے، اور نظام صدقہ کیوں ہوتا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا؟ کیا زکوٰۃ غریب دے گا؟ کیا صدقہ غریب دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مسجدیں غریب بنائیں گے؟ کیا مدرسے غریب چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، امام اعظم تک، ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے، اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا، وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا، چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا۔ اللہ اکبر، اس لیے یاد رکھنا، زکوٰۃ کا تصور ہمارے یہاں ہے کسی اور قوم میں زکوٰۃ کا تصور؟ اللہ اکبر، کہ سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالو، فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے۔ اللہ اکبر، غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے مالدار بنو، محنت کرو اور کوشش کرو۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے، میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت سے بچانا ہے، تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں، اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو، تاکہ تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ حضور علیہ السلام نے مکے میں پیون کا لباس پہنا، لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار ملنے کے لیے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جو تحفے لے کر آتے، اس سے قیمتی تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے، مگر یہاں لباس بھی تھا، حسن بھی تھا، روحانیت بھی تھی۔ آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے
کے جاتا. اس لیے یاد رکھنا حالات کے تحت بدلنا ہوگا. لیکن کب تم مالدار بنو گے؟ 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں دیکھو گے اور دوپہر میں 12 بجے تک سو کے اٹھو گے تو کیا ترقی کرو گے؟ اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹاؤ گے تو کیا ڈگریاں حاصل کرو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. او ظالموں، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا. اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں، مسلمانوں کے گھر میں، کہ یہ مسلمان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے. کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا. یہ اپنا کردار تھا. یہ اپنا کہاں گیا وہ کردار؟ کہاں گیا وہ؟ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا. تو میری گزارش ہے رات کو جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو. لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. بے شک سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی. جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی؟ پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے. کوئی سیٹرڈے مناتی ہے، کوئی سنڈے مناتی ہے. ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں. ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں. کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے. بے شک ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے، عید المومنین. اس میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے. مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو. جمعہ کو بھی جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے، یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کی محتاجی سے، اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے، ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو، عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے 50 روپے 100 روپے. اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میں نے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں. یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. دوست لوگ نہیں، بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا، کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غریب لوگ، یہ غریب لوگ ہیں جو 50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کے اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں، ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں. بلکہ اللہ اکبر، ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی. یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ
اچھا، مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ، جی جی نمرود بن جاؤ، بخت نصر بن جاؤ گے۔ مالداری اوقات مت بھولنا، کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی، بے شک اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ بے شک ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا۔ سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات۔ اس کا حال یہ تھا، وہ عطر خریدتا نہیں تھا۔ لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا، چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی، صرف اسی کے لیے۔ اللہ حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، عروج کو زوال ہے، خلوص کو کبھی زوال نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں، خلوص والے یعنی جو اللہ کا بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا۔ پھر وہ بے شک۔ زمین میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ملتا ہے۔ دیکھا غریب نواز کو، 900 سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے۔ اے ہائے ہائے کل سبحان جتنے لوگ اللہ ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ، غوث پاک کے جتنے ڈنکے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، وارث پاک کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، تارک السلطنت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے ڈنکے جتنے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، سرکار صابر پاک کے ڈنکے کل۔ کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے؟ اللہ اکبر، جس کی قبر پر 12 سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی، وہاں بھی میلے لگیں گے۔ اللہ اللہ، جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تو بھی چلا جا، سبحان غور تو فرمائے، ایک ہی مرید کر کے کہا کہ تو بھی چلا جا، اور جب تک میں نہ جاؤں تو نے نہیں آنا۔ توجہ فرمائے، اللہ اللہ کیا انداز ہے، تو بھی چلا جا جب تک میں نہ جاؤں تو نہیں آنا، اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں عنوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے، تو میں 2 باتیں عرض کر دوں، سننا چاہیں تو عرض کر دوں، مجھے کہا جائے ارشاد۔ ہاں، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں، میں نے آج تک بولا نہیں، ہمیشہ میں بلوایا گیا ہوں الحمدللہ۔ اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے عنوان غزل کی فرمائش پر، انشاءاللہ مجھے دشواری نہیں، میں آپ کو کہتا رہوں گا، اگر آپ لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ لیکن توجہ کرنا، مالدار بنو، بہت مالدار تمہیں بننا ہے، اور موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی کوشش مت کرو کسی سے بھی، بے شک آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ ٹکراؤ، مسلم رہتا ہے نہ ٹکراؤ، اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت ٹکراؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں کا حق بتایا، بے شک، اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا، ہاں یہ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے، عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو اس کا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور کیسا پڑوسی کا حق، اگر بات آپ نے مجھے دیا ہے عنوان تو ایک ہی بات سناتا ہوں، پڑوسی کا حق کیا ہے اور کتنا خوبصورت حق ہے۔ آج پوری توجہ ہماری نمازوں پر، تسبیح پر، مصلی پر ہونا چاہیے۔ میں تو نماز کا عنوان میری زندگی کا عنوان، جب تک نماز پہ بیان نہیں کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چین نہیں ملتا، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ملنا۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہونا۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں، اور حضور کی بیزاری سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن
آج پوری توجہ اسی پر ہے. بہن مر رہی ہے، مرنے دو. ماں باپ برباد ہو رہے ہیں. آج کل تو حال یہ ہے. ابھی میں علامہ صاحب کے یہاں گیا تھا، رودرپور گیا، علامہ زاہد رضا صاحب کے، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے، ان کے والد اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے. بتایا خوشی ہوئی، یعنی کہ ایک خان امام کے دور سے ان کا تعلق بریلی شریف سے. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے سچے مسلک پر اور ہماری نسلوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا. آمین. ابھی علامہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا، نئی نئی فکر لے کر کے لوگ آ رہے ہیں. میری بس اتنی گزارش ہے، کوئی بھی اچھے سے اچھا مقرر آئے، پیر آئے، شہزادہ آئے، عالم آئے، مفتی آئے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے، کوئی گنتی پڑھتا ہے، گنتی پڑھتا ہے، 1 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 6، کوئی گنتی پڑھتا ہے، تو آپ کا کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. مفتی صاحب پڑھیں، علامہ صاحب پڑھیں، امین القادری پڑھیں، حضرت پڑھیں، کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب گنتی کا اصول ہے، تو 1 کے بعد 3 نہیں آتا، 2 آتا ہے، اصول ہے نا. تو آپ گنتی کے معاملے میں مولانا کی گنتی کو بھی اصول پہ پرکھتے ہیں. تو جیسے آپ گنتیوں کو اصول پہ پرکھتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پہ پرکھنا چاہیے. جی جی بے شک. ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. بے شک. بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کریں. آنے والے مقرر کو، خطیب کو، پیر کو، اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، کسی نسل کا ہو، سبحان اللہ. کسی نسل کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، رنگ اس کا کیسا ہی ہو، ٹوپی اس کی کیسی ہو، جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے جیسا ہو، اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، سمجھ جانا یہ اپنا ہے. اور اگر کتنا بھی خوبصورت لباس ہو، کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو، کتنی بھی اچھی تقریر ہو، اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے. بے شک. بہت خوب. واہ 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 آپ واہ. کو خیال رکھ، کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا. تیرے غلاموں کا، تیرے غلاموں کا نقشے قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ. ہمارے بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ، بے شک. شاہ علی رسول ہمارے بزرگ، شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بزرگ، بے شک. حضور محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ، بے شک. شاہ عبدالعزیز جیوت دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک. شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک. شاہ ولی اللہ ہمارے بزرگ. بے شک. یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی. بے شک. بے اس شک. لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کریں. بے شک. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے. آمین. تو حضرت کے گھر میں گیا تھا، ایک خاتون روتے ہوئے آئی، دل رویا. یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا. وہ خاتون بوڑھی تھی، کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا. یہ حالات. مسلمانوں بتاؤ، اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، یہ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے. بے شک. بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، جی جی. اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. بتائیں تو واہ واہ واہ. ترجیحات کہاں گئی؟ جواب نہیں. ماشاءاللہ. کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی، واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے، پیر بھی چومتے، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں.
ان سے زیادہ خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب پہ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، صرف تین سال بچتی ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، 3 سال، اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے، اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عظمت جانو، ماں باپ کے ساتھ اس پہ سلوک کرو۔ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں۔ پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 آگے 40 پیچھے، یہ سب پڑوسی ہے اپنے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے، 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے، تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا، 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا۔ تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے، لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا۔ اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا، اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو، نہیں، مطلقاً پڑوسی۔ دیکھیں تو صحیح، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو، آپ محبت کی بولی بولو۔ سبحان اللہ۔ نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے، اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے ہیں، حضور نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے۔ تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ پیش کر کے بات ختم کروں، لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، ان کی ضرورت کا خیال کرو۔ اب یہ ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ بدمعاشی کر رہا ہے تو کیا کریں؟ ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو بھی کرے آپ کو اچھا سلوک کریں۔ بھائی اچھے کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا، لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا۔ تو آئیے پڑوسی کا معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا، آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے، میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے، آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے، تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی، فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے، اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے،
کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے، اتنی لمبی لمبی. آج میں نے آقا سوچ رہے میں نے لمبی نماز پڑھی، اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی. جیسی نماز شروع کی، کان میں پڑوس سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. غور کریں، کس کی نماز ہے؟ جانے نماز کی نماز، جانے عبادت کی نماز، اللہ کے محبوب کی نماز، نماز لانے والے کی نماز. ہائے ہائے، جہاں ارکان جس کی اداؤں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں. اس رسول کی نماز ہے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے. بے شک سبحان اللہ. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی. ہلدوانی والوں، سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ گرد نواز سے آنے والوں، میرے آقا کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا نے ایک بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کر دی. اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی ایک بچے کے رونے کی آواز پر. اور جب نماز مختصر کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے آواز آ رہی تھی اس آواز پر چلتے چلتے گئے تو دروازے پہ رکے تو کیا دیکھا کہ وہ دروازہ کسی مسلمان کا دروازہ نہیں بلکہ ایک یہودی کا دروازہ. اور وہ بھی یہودی، بالکل کٹر وادی انسان جو حضور کی مخالفت میں آگے آگے رہتا. حضور کی مخالفت میں وہ اس کی بیوی آ گیا. حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی رات تمہیں ہمارے دروازے پہ کیا کام؟ اندر سے عورت کی آواز ہے، کیا کام؟ میرے کریم نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا. میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا، اس لیے تمہارے دروازے پر اس کا رونا، اس کے رونے کی آواز مجھے لائی ہے. سامنے سے جواب کیا آتا ہے بتائیں؟ بچہ ہمارا روتا ہے، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف؟ جواب دیکھو کتنا گندا اور برا جواب. لیکن رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین پہ قربان جائیں. فرمایا مجھے دیکھا نہیں جاتا کسی کا رونا، اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں. آقا فرماتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض وَيَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب تک تم بندوں کی مدد کرتے رہو گی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. اللہ اکبر. فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا. ابھی تک تو نفرت کی بولی بول رہی تھی، لیکن جب فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، دروازہ کھول دیا. فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تو کہا میرے شوہر سفر میں گئے، آنے میں تاخیر ہوئی، گھر میں جتنا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا، حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا ہے، اب چراغ جلتا نہیں، اندھیرے کی وجہ سے بچہ میرا رو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا رکو انتظار کرو. میرے آقا گھر گئے، اپنے گھر گئے، اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ نکالا. میرے آقا نے پڑوسی کا حق دیکھو، گالیاں دینے والے، مذمت کرنے والے، ظلم کرنے والے، برائی کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. اپنے گھر کا چراغ سراج منیر مصطفیٰ جان رحمت میں نکالا اور نکال کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ، اور گھر میں رکھا. جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا. حضور مسکرا پڑے اور مسکرائے اور اپنے گھر آئے. سبحان اللہ. آ گئے گھر. آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی، خدا کا کرنا صبح ہوئی، اس کا شوہر گھر آیا. آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے، دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا. ہمارا بچہ رویا، محمد تشریف لائے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کے یوں ہی لے لے، واللہ کبھی نہیں. لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو. حضور کا نام ہمیشہ آداب و القاب کے ساتھ لیا کرو. کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے مشک و عنبر سے دھل لیں، پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے کہا
کرتے ہیں. اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا, بچے کو ساتھ لے کر آیا اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے, اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجیے اور کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے. میرے بھائیوں, یہ یہودیوں کے ساتھ وہ جو پڑوسی تھے یہ سلوک تھا. آج ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اچھے بنو, سچے بنو, ایک دن مرنا ہے. حیاتک قبل موتک, مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.